بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاشی ٹی وی میں خوش آمدید۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو آئیے اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تبرکات کے محافظین کے طور پر صلیبی دنیا میں مذہبی حیثیت مستحکم کرنے کے بعد ٹیمپلرز کو، جو در حقیقت موجودہ فری میسن تنظیم کی سابقہ شکل تھے، اپنی مالی حیثیت مستحکم کرنے اور اسے مستقل بنیادوں پر ترقی دینے کی فکر سوار ہوئی۔ عوام کی تجوریوں میں محفوظ دولت، جس سے ہر وقت لوٹ لیے جانے کا خطرہ درپیش رہتا ہے، اس سے بہتر وہ کون سا ذریعہ ہو سکتا تھا جو دوسروں کے مال پر مفت کا عیش کرنے کی عادی قوم یہود کے کام آتا؟ پیسہ عوام کا، محنت سرمایہ کاروں کی، اور بیچ میں مفت کے مزے یہودی سود خور مہاجنوں کے۔ یہود کی سود خورانہ ذہنیت کے حوالے سے اس سے بہتر کیا صورت ہو سکتی تھی کہ سرمایہ کسی اور کا ہو اور نفع یہودی سود خوروں کو ملتا رہے۔ چنانچہ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا میں سودی بینکاری کا آغاز ہوا۔ اس کی ابتدا یہودی صرافوں نے کی۔ صراف یعنی سناروں نے دنیا کے سامنے سب سے پہلے تجوریوں یعنی لاکرز کا نظام متعارف کرایا۔ انہوں نے لوگوں کے زیورات، سکے اور سونا اجرت لے کر محفوظ کرنا شروع کر دیا۔ حفاظتی نقطہ نظر سے یہ ڈپازٹ سسٹم لوگوں کو پسند آیا اور بہت جلد مقبول ہو گیا۔ آہستہ آہستہ یہودی صرافوں نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کی۔ لوگ جب سونے کے سکوں کے عوض کوئی چیز خریدتے تھے تو پہلے یہودی صرافوں کو رسید دکھا کر اپنا سونا لیتے، پھر اسے اس شخص کے حوالے کرتے جس سے انہوں نے کچھ خریدا ہوتا۔ بیچنے والا اس سونے کو پھر کسی یہودی سنار کے پاس رکھوا کر رسید لے لیتا۔ رسید بنانے اور سکے جمع کرانے کا یہ عمل یکسانیت اور طوالت رکھتا تھا۔ اس کا حل یہودی ساہوکاروں نے یہ نکالا کہ حفاظت کے لیے اپنی تحویل میں رکھے گئے لوگوں کے سونے کو دوسرے لوگوں کو فروخت کرتے ہوئے اسے عملاً پرانے مالک کو واپس کر کے پھر نئے مالک سے لے کر تحویل میں رکھنے کی بجائے ایکسچینج چٹ یعنی تبادلے کی تحریری یادداشت متعارف کرائی، یعنی رسیدوں پر لین دین شروع ہو گیا۔ تبادلے کے اس نظام سے سونا ایک دفعہ وصول کرنے اور پھر اسے دوبارہ جمع کرانے کا جھنجٹ ختم ہو گیا۔ کاغذوں کے یہ پرزے کرنسی نوٹوں، ٹریولز چیکوں اور کریڈٹ کارڈز کی بنیاد ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب کئی الیکٹرانک کرنسی کی شکل میں واحد عالمی ذریعہ تبادلہ متعارف ہو جائے گا۔ اگلا مرحلہ ہنڈی یا بیمے کا تھا۔ کچھ لوگوں کو دور دراز کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ سفر کے دوران انہیں اپنی اور اپنے قیمتی سامان کی حفاظت کی پریشانی رہتی تھی۔ ٹیمپلرز نے لوگوں کے خالی ہاتھ سفر کرنے لیکن اس کے باوجود دولت ایک سے دوسری جگہ لے جانے کا محفوظ طریقہ وضع کیا۔ ٹیمپلرز ایک شہر میں لوگوں سے سونا اور چاندی وغیرہ وصول کر کے انہیں ایک چٹ جاری کر دیتے جس پر کوڈ ورڈز درج ہوتے۔ ان کوڈ ورڈز کو صرف ٹیمپلرز ہی سمجھتے تھے۔ دوسرے شہر جا کر لوگ یہ چٹ وہاں کے ٹیمپلرز کو دیتے اور ان سے مطلوبہ مالیت کو سونا، چاندی یا کرنسی وصول کر لیتے۔ ان چٹوں پر گاہک کا نام، پتہ اور پچھلے شہر میں جمع کرائے گئے سونے چاندی کی مالیت وغیرہ درج ہوتی تھی۔ کچھ ہی عرصہ بعد جمع کرائے گئے سونے یا ڈپازٹس کو قرضے کے طور پر جاری کرنا شروع کر دیا گیا۔ حالانکہ حفاظتی تحویل میں پڑے سونے کی شرط یہ تھی کہ وہ عند طلب مالکان کو لوٹایا جائے۔ مالکان چونکہ عرصہ دراز تک اپنا سونا وصول کرنے کے لیے نہیں آتے تھے، ان کا تو کام چٹوں سے چل جاتا تھا، اس لیے اپنے پاس پڑے بے مصرف سونے کا یہ مصرف ڈھونڈا گیا کہ اسے سودی قرض کے طور پر لوگوں کو دے کر سود کمایا جائے۔ سونا کسی اور کا تھا، اس پر سود کوئی اور بھر رہا تھا، اور مفت میں موج وہ لوگ کر رہے تھے جن کا ہوس زدہ دماغ اس طرح کے شیطانی منصوبے سوچنے کا ماہر۔ الغرض جب صرافوں نے دیکھا کہ ان کے پاس جمع کرائے جانے والے سونے کی صرف معمولی مقدار مالکان نکلواتے ہیں، چنانچہ انہوں نے اس میں سے کچھ سونا دوسروں کو سود پہ عاریتاً دینا شروع کر دیا۔ اس کے بدلے وہ اصل رقم اور سود کے لیے ایک پرومیسری نوٹ
یا دستاویز لکھوا لیتے۔ اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ کاغذی سرٹیفکیٹ جن کے بدلے سونے کے سکے لیے جا سکتے تھے گردش میں آ گئے۔ اس سے پہلے لین دین کے لیے صرف سونے کے سکے گردش میں رہتے تھے۔ شروع میں یہ سرٹیفکیٹ یا نوٹ جمع شدہ سونے کی مالیت کے برابر ہوتے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ گردش میں رہنے والے نوٹوں کی مالیت جمع شدہ سونے کی مالیت سے زیادہ ہو گئی۔ سرمایہ محفوظ کرنے، قرضہ دینے اور ضمانت حاصل کرنے کا یہ قدیم طریقہ آج کے جدید بینکاری نظام کی بنیاد بنا۔ ٹیمپلرز مذہبی پس منظر رکھنے کی وجہ سے لوگوں کے لیے قابل بھروسہ تھے۔ تمام یورپی ممالک یہاں تک کہ مشرق وسطی اور ارض مقدس میں ان کی شاخیں اور دنیا بھر میں ان کے نمائندے موجود تھے۔ یورپ کی نشأت ثانیہ یا رینیسانس میں حصہ لینے والے دوست دولت مند خاندانوں مثلاً فلورنس اٹلی کے میڈکس خاندان نے بھی اس نظام کی اعانت کی اور رفتہ رفتہ یہ نظام ترقی کر کے باقاعدہ مستقل ادارے یعنی بینک کی شکل میں وجود میں آ گیا۔ پہلا ماڈرن بینک سویڈن کا دا رکس بینک 1656 عیسوی میں وجود میں آیا۔ پھر بینک آف انگلینڈ 1694 میں سود خوری کے منظم ادارے کی شکل میں قائم کر دیا گیا۔ 17ویں صدی عیسوی کے انگریز صرافوں نے دنیا کو سودی بینکاری کا ماڈل مہیا کر دیا اور آہستہ آہستہ دنیا سودی لعنت کے اس جال میں پھنس گئی۔ مقامی بینک مرکزی بینک سے اور مرکزی بینک عالمی بینک سے منسلک ہو گیا اور اس طرح دنیا کی معیشت ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی جو دجال کے خروج سے پہلے ہر تنفس کے سینے میں حرام کا لقمہ پہنچاتے یا اس کی طاق میں رہتے، تاکہ حرام کے عالمی سوداگر کا جب ظہور ہو تو اور ابلیسی حرام خوروں کے لیے میدان ہموار ہو چکا ہو۔ بائبل کی تعلیمات سود کی ممانعت کرتی ہیں، چنانچہ اس زمانے میں عیسائی معاشروں میں بھی سود سے گریز کیا جاتا تھا، لیکن ٹیمپلرز، جی ہاں مقدس سمجھے جانے والے ٹیمپلرز اس کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کرتے۔ وہ نہ صرف قرضوں پر سود وصول کرتے بلکہ یہ بھاری شرح کے ساتھ سود عائد کرتے تھے۔ ایک موقع پر ایک قرضدار کو 60% تک سود در سود ادا کرنا پڑا۔ قدیم زمانے میں منظم بینکاری نظام کے ساتھ یہ لوگ اپنے دور کے جدید سرمایہ کار بن گئے۔ عوام تو عوام، حکومتیں تک ان سے قرض لیا کرتی تھی اور یہ من مانی شرائط پر انہیں سودی قرضے دیا کرتے تھے۔ بہت سی بادشاہتیں ان کے قرضوں کے بوجھ تلے دب گئیں۔ بقیہ یورپی ممالک کو تو رہنے دیجیے، انگریز حکمران خاندان بھی ٹیمپلرز کا مقروض تھا۔ بادشاہ جان، ہنری تھرڈ اور ایڈورڈ فرسٹ سبھی ٹیمپلرز سے قرضہ لیتے تھے۔ 1260 سے 1266 عیسوی کے درمیان بادشاہ ہنری نے اپنے تاج کے ہیرے ٹیمپلرز کے پاس رہن رکھے ہوئے تھے۔ مختلف بادشاہوں کو مقروض کرنے کے بعد ٹیمپلرز آگے بڑھے۔ حکمرانوں کے تاجوں میں جڑے ہیرے گروی رکھنے کے بعد اب وہ عوام کو بھی اپنے پاس گروی رکھنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے جو طریقہ کار وضع کیا وہ ان کی سنگ دلانہ شیطانی سوچ کا عکاس تھا۔ اس طریقے نے آج تک دنیا کو ان کے ہاتھوں معاشی غلام بنا رکھا ہے۔ انہوں نے حکمرانوں کو دیے گئے قرضوں کی وصولی کو یقینی بنانے کے لیے وقت ضائع کیے بغیر پابندی عائد کر دی کہ ٹیکس کی وصولی صرف ٹیمپلرز کریں گے۔ ٹیکس وصولی کے اختیار نے ان کی طاقت اور دولت میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ نہ صرف وہ پاپائیت کو دیے جانے والے عطیات وصول کرتے بلکہ حکومتوں کی طرف سے ٹیکس بھی وصول کرتے۔ ٹیمپلرز نے اپنی دولت اور قوت میں تیزی سے اضافہ کیا، یہاں تک اب وہ اپنے مشن کے تیسرے مرحلے کا آغاز کرنے کے قابل ہو گئے۔ مذہبی اور مالی حیثیت کے استحکام کے بعد اب اقتدار اور عسکریت کی طرف ان کا سفر شروع ہوا۔ اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ کار وضع کیا اور بلا شبہ انسانیت کا خون بہانے اور انسانیت کی رگوں سے خون چوسنے والے ایک طریقہ کار کو ابلیسی سیاست کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جا سکتا کہ دنیا میں جہاں جنگ ہوتی یہ جنگ میں شریک دونوں فریقین کو قابو میں رکھتے، ان سے فائدہ اٹھاتے۔ اگر کہیں جنگ نہیں ہو رہی تو یہ بغاوت تخلیق کرتے اور پھر دونوں فریقوں کو اسلحہ فراہم کرتے۔ چنانچہ جنگ میں شریک دونوں فریق ان کے مقروض اور زیر اثر ہو جاتے۔ کھوئے ہوئے یروشلم کو واپس لینے اور پوری دنیا پر غلبہ پانے کا یہ سفاکانہ مشن ہر طرح کی اخلاقیات اور انسانی روایات کو پامال کرتے ہوئے جاری تھا کہ یہاں تک اکتوبر کی 13 تاریخ اور جمعے کا دن آ گیا۔ 13 تاریخ نائٹ ٹیمپلرز کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ حاشی ٹی وی کے معزز ناظرین، انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم مزید اس پر آگے بڑھیں گے۔ معزز ناظرین،
امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل حاشیہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ ان ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بھی عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔